السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 37 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بخل سے متعلق بات کی جا رہی ہے، تو شروع میں یہ چیز سمجھ لیں، بخل کا ترجمہ عام طور پر کنجوسی کیا جاتا ہے۔ یہ اس کے بنیادی معنی نہیں ہیں۔ بخل کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ یوں کہہ لیں کہ یہ معیشت سے متعلق قانون ہے۔ یہ جو بخل کا لفظ ہے، اس میں معیشت سے متعلق قوانین دیا جاتا ہے قرآن کے اندر، کہ بخل نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ انسانوں کو اللہ نے اپنے فضل سے جو دیا ہے اس کو چھپا لیں اور صرف اپنی ذات کے لیے اس کو بند کر کے رکھ لیں، یہ نہیں کرنا۔ یہ ہے اس آیت کے اندر بنیادی چیز۔ جب تک بخل کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، آپ کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو شروع میں اس کو سمجھیں کہ یہ بخل کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف کنجوسی نہیں ہوتی، بہت بڑی معاشرتی برائی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ مسلم کنٹریز میں ہو رہی ہے۔ ذخیرہ اندوزی، ہولڈنگ۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کے اوپر اس نے کوئی قیمت نہیں وصول کی انسانوں سے۔ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت، انسان اس کو قیمتاً نہیں خرید رہے، مفت میں ملی۔ یہ ہے اللہ کا فضل۔ اس آیت میں آئے گا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل ہے۔ انسان زمین میں بیج وہ پھینک کے آ جاتا ہے، لیکن وہ بیج اگتا ہے اور ایک بیج کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں دانے لگتے ہیں، درجنوں پھل لگتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بلکہ سینکڑوں پھل لگتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، انسانوں نے وہ خریدے نہیں ہیں۔ اگر زمین کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو اناج کو، غلہ کو، پھلوں کو، سبزیوں کو اگانے کی، تو انسان کہاں سے لیں گے؟ زمین کے اندر جو گیسز کے ذخائر ہیں، سونا، تانبا اور اس طرح دوسرے جو قیمتی میٹلز ہیں، معدنیات ہیں، منرلز ہیں، ان کے جو ذخائر ہیں، اگر یہ انسان پیسوں سے چاہے تو بنا سکتا تھا۔ یہ اللہ نے رکھے انسانوں کے فائدے کے لیے، تو انسان ان کو استعمال کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ انسانوں نے پیسے سے کوئی چیز خرید کر ان کو نہیں بنایا۔ زمین کے اندر یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اندر اتنے معدنیات ہیں، زمین کے اندر اتنی قسم قسم کے جو سبزیاں اگ رہی ہیں، پھل اگ رہے ہیں، زمین کے اندر جو پانی کے ذخائر ہیں، جو گیسز کے ذخائر ہیں، جو معدنیات کے ذخائر ہیں، تو یہ ساری چیزیں انسانوں نے خرید کر زمین کے اندر نہیں رکھی، یہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو ان کو پھر انسان قابض ہو کر سیاسی اقتدار حاصل کر کے یا پیسے کے بل بوتے کے اوپر دولت کو چند ہاتھوں میں یوں کہہ لیں کہ محدود کر کے وہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لے، اشیاء پیداوار کے اوپر، زمینی ذخائر کے اوپر، زمین کے اوپر قبضہ کر لے، پھر زمینی ذخائر کے اوپر قبضہ کر لے، تو اس سے معاشرے میں جو تباہی آتی وہ تو آپ مسلم کنٹریز میں دیکھ رہے ہیں۔ جی، جہاں پر بھی یہ چیز ہوگی وہ معاشرہ تباہی کی لپیٹ میں آئے گا، اور آ رہا ہے۔ آپ دن ہر روز خبریں سنتے ہیں، یہی چیزیں ہو رہی۔ تو بڑی اہم حقیقت اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اور میں نے بتایا ہے نا آپ کو کہ بخل صرف کنجوسی نہیں ہوتی، اس کے اندر تو ذخیرہ اندوزی آ جاتی ہے، ہولڈنگ آ جاتی ہے۔ روزمرہ ضرورت کی چیزوں کو، جو استعمال کی چیزیں ہیں، ان کو خرید کر ان کی ذخیرہ اندوزی کر لینا،
ان کو اندر بند کر کے رکھ دینا سٹورز میں، گوداموں میں، پھر ان کی مصنوعی قلت پیدا کرنا، پھر ان کو مہنگے داموں، منہ مانگے قیمت کے اوپر ان کو بیچنا، اس دور میں سب سے زیادہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اندازہ لگا رہے ہیں۔ تو یہ بخل ہے، اس سے قرآن کریم دیکھ لیں کتنا قدیم کلام ہے، اور یہ منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا۔ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ عام طور پر تو ہم یامرون، یہ امر سے ہی ہے، جس کو اب بولتے ہیں جیسے فعل امر، کرنے کا حکم، لیکن اس کا مطلب ڈائریکشن بھی ہوتا ہے کسی طرف، یعنی قوم کی ڈائریکشن ایسی بنا دینا کہ ہر بندہ جو ہے وہ لوٹ مار میں شامل ہو جائے اور اشیاء ضروریہ کے اوپر قبضہ کر لے، ان کی ہولڈنگ کر لے، اور پھر ان کو بلیک میں فروخت کرے۔ تو یامرونا میں صرف حکم نہیں آتا، اس میں ڈائریکشن، سمت بھی آ جاتی ہے کہ ایسی سمت میں چل پڑنا، ایسا نظام بنا دینا کارٹل کا۔ یہ کارٹل جانتے ہیں نا، جو بڑے اجارہ دار ادارے ہوتے ہیں، وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہی بخیل لوگ ہوتے ہیں، بخل کرنے والے۔ وہ اپنی مناپلی بناتے ہیں مارکیٹ کے اندر، ملکوں کے اندر، دنیا میں، ان کو کارٹل بولتے ہیں۔ وہ پھر جو پرائس وہ طے کرتے ہیں منہ مانگی، اسی کے اوپر اپنی چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے پاس وہ نہیں ہوتی، وہ صرف انہی چند ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ یہ سارا بخل کے اندر آ جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے یہ جو ہولڈنگ کرنے والے ہیں، بڑے بڑے کارٹل ہیں، مناپلی بیسڈ جو کمپنیز ہیں، لوگ ہیں، ادارے ہیں، یہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس سمت میں چلاتے ہیں لوگوں کو۔ اور آگے تو پھر وہ جو بخل ہے اس میں ہوتا کیا ہے، آگے یہ بھی بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا نا کہ یہ اللہ کا فضل ہے نا، سورج کی روشنی اور اس کی حرارت۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی فصلیں نہیں پک سکتی۔ آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوں اور سورج کی روشنی اور حرارت نہ ہو تو آپ یہ پیسوں سے نہیں خرید سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ماحول کے اندر جو آکسیجن ہے ایک مقررہ مقدار میں، یہ اللہ کا فضل ہے، آپ اس کو پیسوں سے تو نہیں خرید سکتے۔ ایک پیشنٹ جب وینٹیلیٹر پہ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی آکسیجن پہ کتنا خرچ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی آپ اس کو بچا نہیں سکتے۔ تو جس نے پوری کائنات، یہ پوری دنیا کے اندر یہ جو آکسیجن کی مقررہ مقدار رکھی ہے کہ نہ اس سے وہ کم ہوتی ہے کہ انسان دم گھٹنے سے مر جائے، جس میں جاندار اور پودے بھی آ جاتے ہیں، اور نہ مقررہ حد سے بڑھتی ہے کہ وہ دنیا میں ہر طرف آگ لگ جائے، کیونکہ یہ آکسیجن اپنی مقررہ مقدار سے اگر بڑھ جائے تو یہ دنیا تو شعلہ بن جائے، آگ سے بھسم ہو جائے۔ تو یہ بھی اس کے اوپر کنٹرول ہے کہ ایک مقررہ مقدار پہ آکسیجن کو رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اللہ کا فضل۔ میں مثالوں سے اس لیے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ یہاں پر بخل سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو آپ اس کا کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ یہ بخل ہوتا کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اس میں پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ چھپاتے ہیں چیزوں کو، حالانکہ وہ تو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے دیا ہے تو تم ضرورت کا رکھ لو، ضرورت سے جو زائد ہے وہ ضرورت مندوں کو دے دو۔
یہ نہیں کرتے، تو پھر کرتے کیا ہے؟ بخل کرتے ہیں۔ پھر بخل میں کیا ہوتا ہے؟ مناپلی قائم کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ذخیرہ اندوزی، ہورڈنگ کرتے ہیں، اور ایک پھر یہ ہے کہ اس سے بھی اگلا کام جو ہے مناپلی قائم کرتے ہیں، کارٹل بناتے ہیں، اور منہ مانگی قیمتوں کے اوپر اپنے مال کو پھر وہ فروخت کرتے ہیں، اشیاء پیداوار، اشیاء ضرورت کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، ان کی مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں۔ جب لوگ ان کو حاصل کرنے کے لیے تڑپنے لگیں تو وہ پھر منہ مانگی قیمت کے اوپر ان کو فروخت کرتے ہیں۔ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے نا، آٹا، چینی، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں نا، بجلی، گیس، ہر معاملے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ کارٹل ہیں، کارٹل بن چکے ہیں، اور وہ پھر اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے پھر اسٹیٹ بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ حکومتوں کے بنائے ہوتے ہیں، حکومتیں بننے دیتی ہیں ان کو، ان کے مفاد ہوتے ہیں، تو اس سے وہ منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، ورنہ تباہی سے دو چار ہو جاؤ گے۔ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ یہ ہے کلام اللہ، جس کا ثبوت مانگتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ثبوت دیں۔ اب جن کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، جو ریلیجس تفاسیر اور تراجم پڑھ کے ثبوت مانگتے ہیں، تو ان کو کیا ثبوت ملنا ہے؟ جو لوگ قرآن کریم کے حقائق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، وہ پھر ثبوت نہیں مانگتے۔ قرآن کریم تو اپنی آیات، اس کی تو ایک ایک آیت نشانی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا قانون ہے، یہ اس کا ضابطۂ قانون ہے جو سراسر انسانیت کی بہتری کے لیے۔ کیا یہ رہا ہے اس آیت کے آخر میں؟ بخل کی بات ہو رہی ہے نا، اور یہ بخیل لوگوں کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہورڈنگ کرتے ہیں، جو مناپلی قائم کرتے ہیں، جو کارٹل بناتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے اس آیت کے آخر میں؟ کیا یہ رہا ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا؟ دیکھ لیا آپ نے کہ ہم نے ایسے کفار کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم یہ جو بخیل ہیں، یہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، یہ جو اللہ کا دیا ہوا فضل ہے اس کو چھپا کر اپنے گھروں میں، اپنی بینک میں، اپنی یوں کہہ لیں کہ تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں، اجارہ داری، منوپلی قائم کرتے ہیں، کارٹل بناتے ہیں۔ قرآن کریم ان کو کفار بول رہا ہے۔ وہ کتنے کلمے پڑھتے رہے، وہ کتنی ورشپ کرتے رہے، کتنے ہی اپنے آپ کو وہ مومن اور اپنے آپ کو برگزیدہ سمجھتے رہے۔ قرآن کریم ان کو کافرین بول رہا ہے، کفار بول رہا ہے۔ اور ان کا یہ جو عمل ہے بخل کا، ذخیرہ اندوزی کا، مصنوعی قلت پیدا کرنے کا، اجارہ داری قائم کرنے کا، اس کا نتیجہ کیا بتا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ عذاب مہین، ذلت آمیز عذاب، رسوا کرنے والا عذاب، جس میں انسان رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کہتا ہے یہ عذاب یہ آسمان سے تو نہیں آتا، انہی کا یہ جو عمل ہے بخل، اسی کی روح سے آتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ عذاب پھر تیار ہوتا ہے، یہ پھر اس عذاب کو بھگتنے ہیں۔ جب پوری قوم ان کے خلاف کھڑی نہیں ہوتی تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو بے قصور سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارا کیا قصور ہے، وہ لوگ سب سے زیادہ اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے۔ معاشرے میں جو بخیل ہوتے ہیں وہ ہولڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چپ کر کے بالکل یوں کہہ لیں اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا کر ان کا وہ جو نظام چلنے دیتے ہیں، اسی نظام میں اپنے آپ کو ڈھال کر اپنے لیے وہ زندگی کی چیزیں، زندہ رہنے کے لیے وہ خریدتے رہتے ہیں۔
لیکن اس برائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے وہ سب سے زیادہ وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ رسوائی اور ضلالت انہی کو ملتی ہے۔ جو لوگ یہ نظام نافذ کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو بہت کچھ بچ رہا ہوتا ہے، وہ تو چیزیں جتنی مرضی مہنگی ہو جائیں ان کے پاس تو پرچیزنگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، بائنگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ذلت اور خواری کن کی ہوتی ہے؟ جن کی بائنگ پاور بہت کم ہوتی ہے، جن کے پاس پیسہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر یہ جو لوگ جو بھی ذخیرہ دوری کرنے والے بخیل لوگ ہیں، اگر پیٹرول 500 روپے بھی ہو جائے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ گھی 1000 روپے کلو ہو جائے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آٹا 600 روپے کلو ہو جائے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ نظام بننے دیتے ہیں وہ تو فری انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں، انہوں نے ایسے ایسے اہم عہدے حاصل کر رکھے ہوتے ہیں، اور پھر ان عہدوں کے اوپر اس طرح کی مراد حاصل کر لی ہوتی ہیں انہوں نے کہ ان کو تو پیٹرول بھی فری مل رہا ہوتا ہے ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، ان کو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فری مل رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس مراد اتنی زیادہ انہیں حاصل ہوتی ہیں سرکاری سطح کے اوپر، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ لوگ جو یہ ایکچولی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی بہت پیسہ ہوتا ہے۔ پستے کون ہیں؟ غریب عوام۔ وہ کیوں پستے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ کہ وہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، آواز نہیں اٹھاتے۔ پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ذلت آمیز عذاب ان کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہ بھگت رہے ہوتے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے، اس کے اوپر آپ غور کریں اور آج کے حالات کو دیکھیں، یوں لگے گا جیسے یہ قرآن کی آیت ابھی نازل ہوئی ہے اور ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کے کلام کا اعجاز۔ ہر دور میں یہ لوگوں کی امامت کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی حالات ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، یہ ان کی پیشوائیت اور امامت کرتا چلا جا رہا ہے۔ افسوس ہم نے انسانوں کو اپنا پیشوا اور امام بنا لیا اور آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔